ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو آپ نے امریکی صدر کا حالیہ بیان دیکھا جس کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کو اب سفید جھنڈا لہرا دینا چاہیے، لیکن زمینی حقائق اس سے کافی بادی نظر میں مختلف نظر آتے ہیں۔ اگر آپ یو اے ای کی وزارت دفاع کا بیان دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کل رات تک یو اے ای کے اوپر ایران نے میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا۔ بعض جگہ پر آپ کو تباہی بھی نظر آئی، بعض جگہ پر آپ کو خطرات بھی نظر آئے۔ یو اے ای کے صدارتی ترجمان کے مطابق ایران ایک جار فریق ہے اور اس کا ہاتھ ہر حال میں روکنا ہوگا۔ اور فجیرہ کے اوپر ایرانی حملے نے یو اے ای کو بہت زیادہ غصے میں مبتلا کیا۔ اس غصے کو سعودی عرب نے بھی شیئر کیا اور عرب لیگ نے بھی اس کی مذمت کی۔ دوسری طرف سے ایران کی طرف سے جو دھمکیوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ ایران کے فوج کے کمانڈر ان چیف کا کہنا ہے کہ امریکی ایئر کرافٹ کیریئر کی آبنائے ہرمز کی طرف بڑھنے کی کوشش کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا اور ہم نے کروز میزائل اور لڑاکا ڈرون تعینات کر دیے ہیں۔ امریکی صدر سفید جھنڈے کی بات کر رہا ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ یہاں سے جہاز گزرے گا تو اس کو ہم برباد کر دیں گے، جنگ ہوگا یا امن ہوگا ہم آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ واشنگٹن سے ہم آپ کو رپورٹ لے کے دیں گے، تجزیہ کار بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمیں عائشہ تنظیم نے جوائن کیا ہے جو ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ پروفیسر نعیم ظفر ہمیں جوائن کریں گے، وہ بھی امریکہ میں موجود ہیں، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے۔ اور صادق ایس بھٹ واشنگٹن سے ہمیں جوائن کریں گے، ٹی آئی ٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وائٹ ہاؤس ان کی بیٹ ہے۔ اس کا اثر، اس تمام جنگ کا، اس غیر یقینی کیفیت کا اثر آپ کو پاکستان میں نظر آ رہا ہے۔ تاجران کی تنظیم نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو الیکٹریسٹی کی بندش ہے، یہ جو لاک ڈاؤن ہے جس کے تحت آپ دکانوں کو مخصوص وقت کے اندر بند کروا دیتے ہیں، اگر آپ نے یہ ختم نہیں کیا تو پھر ہم آپس میں بات کر کے خود ہی ختم کر دیں گے۔ یعنی حکومت جو مرضی کہتی رہے، ہم نے دکانیں اپنے مرضی سے بند کرنی ہیں۔ تو ہمارے پاس پروگرام کے ایک حصے میں کاشف چودھری صاحب موجود ہوں گے، صدر ہے مرکزی تنظیم تاجران پاکستان، اور پھر جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے جو خدشات ہیں ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے خواجہ محبوب الرحمان بھی ہوں گے۔ تو یہ جو آبنائے ہرمز ہے یہ دور نہیں ہے، یہ ہمارے گھروں کے اندر پہنچی ہوئی ہے۔ لیکن یہ بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو آج کی تازہ ترین جو خبر ہے، کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی، آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز نے اس کو چیئر کیا۔ سمیرہ خان ہمیں جوائن کر رہی ہیں، ہمیں کوئکلی بتائیں گی کہ آج کی چیدہ خبر اس پریس کانفرنس، اس کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے کیا ہے، جس کو ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی۔ جی سمیرہ۔ شکریہ طلعت صاحب۔ کور کمانڈرز کانفرنس کی آج یہ پی آر سامنے آئی تھی اور یوزلی ٹیوزڈے کو ہی ہوتی ہے، لیکن آج یہ ٹیوزڈے کو انسائڈ کر گیا مارکہ حق کی فرسٹ اینیورسری کے ساتھ بھی، اور بڑے اس میں سے ہیوی سٹیٹمنٹ سامنے آئے۔ اس میں فورم نے اس بات کو ری ایٹریٹ کیا کہ جو بھی فیسیلیٹیٹرز ہوں گے، بیٹرز ہوں گے ٹیررسٹ کے، خاص طور پہ افغانستان کی بات کی گئی کہ جو پاکستان کے اوپر جارحیت کی جا رہی ہے افغانستان سے دہشت گردی کی شکل میں، اس کے انفراسٹرکچر اور ان کے معاون انفراسٹرکچر اور ان کے معاونین کو ختم کیا جائے گا۔ وہ حملے جاری رہیں گے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ضرورت پڑی تو شاید تیز رفتار بھی کر دیے جائیں حملے۔ اس کے علاوہ بھارت کا نام لیا گیا اور بالکل سامنے لیا گیا کہ بھارت کی سرپرستی میں چلنے والی دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ پاکستان میں دہشت گردی کے پھیلاؤ میں کام کر رہی ہیں۔ دوسرا مارکہ حق کا نام لیا گیا کہ مارکہ حق میں عوام، حکومت اور مسلح افواج یہ یکجان تھی اور ان کے اس غیر متزلزل جو یکجہتی تھی اس کا جو ایک عملی مظاہرہ تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور انٹرنل بھی انہوں نے بات کی کہ مارکہ حق میں اسی یکجہتی نے اور اس ون یونٹزم نے پاکستان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز کا مل کر مقابلہ کیا ہے، آگے بھی یہ رہے گا۔ اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے اپنے کمانڈرز کو اسپیسیفکلی انسٹرکشنز دی ہیں کہ وہ مزید بھی آنے والے وقت کے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے اپنی تیاری کو وہ مکمل طور پر رکھیں۔ اور کشمیر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے بات کی کہ پاکستان کشمیر کی حمایت سے بالکل پیچھے نہیں ہٹے گا۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کی مسلح افواج اور قوم کو بہت تہہ دل سے مبارکباد بھی دی کہ مارکہ حق ان کی اس مدد کے بغیر، ان کی اس یکجہتی کے بغیر ممکن نہیں تھا، اور یہ تمام تر لوگ جو تھے یہ بنیان المرصوص یعنی قرآن پاک کی آیت کے اس لفظ کے مطابق سیسا پلائی ہوئی تو بڑی خبر سمیرہ، تو بڑی خبر جو نکلی اس میں سے وہ یہ نکلی کہ افغانستان کا جو فرنٹ ہے وہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے اور افغانستان کی سرزمین ابھی بھی دہشت گردی کے لیے پاکستان کے اندر استعمال کی جا رہی ہے، اور بھارت اور افغانستان کا گٹھ جوڑ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو ایک فرنٹ کھلا ہوا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہم اس فرنٹ
ایک اور فرنٹ کی بھی بات کرتے ہیں، وہ آبنائے ہرمز کا اور ایران اور امریکہ کی جنگ کا ہے، جو بظاہر پاکستان کی جنگ نہیں ہے لیکن اس کے اثرات ہم پر مرتب ہو رہے ہیں۔ ذرا دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر اس کے اوپر کیا بات ہو رہی ہے۔ عائشہ تنظیم، آپ کا بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں وہ بتدریج آپ کو مثبت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ پہلے وہ ڈیل کی بات کر رہے تھے، آج انہوں نے سفید جھنڈے کی بات کر دی، تو یہ جو بتدریج وہ بات کر رہے ہیں کہ ڈیل ہونے کے قریب ہے، سفید جھنڈا لہرانے کے قریب ہے، واشنگٹن میں اور واشنگٹن کے ارد گرد جہاں پر آپ موجود ہیں، اس کا تجزیہ کیا ہے؟ یہ بڑبولی ہے، بڑی باتیں کر رہے ہیں، یہ واقعتاً بیک اینڈ کے اوپر کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ابھی میڈیا میں نہیں آیا؟ دو چیزیں ہیں طلعت صاحب، ایک تو جو امریکہ کی اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اور ایک ہے انٹرنیشنل پالیٹکس۔ تو جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس وقت امریکہ میں ہو یہ رہا ہے کہ ڈیموکریٹس جو ہیں، جو صدر ٹرمپ کی اپوزنگ پارٹی ہیں، وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وار پاورز ریزولوشن آئے اور ریپبلکن سینیٹرز کو اور جو ہے وہ باقاعدہ کانگریس میں جو ریپبلکن ہیں انہیں یا تو ٹھپا لگانا پڑے کہ یہ جنگ ان کی اجازت سے ہو رہی ہے یا اس کو رد کرنا پڑے، تاکہ وہ الیکشنز میں یہ بتا سکیں کہ جی یہ جو ریپبلکن امیدوار ہے یہ اس جنگ کے ساتھ ہے۔ ریپبلکنز یہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو ایک تو جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹ ہیگسیت جو یہاں کے وزیر جنگ ہیں، انہوں نے بھی اپنی آج صبح کی پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ جو نیا آپریشن شروع ہوا ہے آبنائے ہرمز کو کھولنے کا، یہ اس سے بالکل الگ ہے آپریشن ایپک فیوری، جس میں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی سیز فائر جاری ہے، اور سیز فائر کی یہ بالکل وائلیشن نہیں ہے، یہ بالکل الگ ہے، یہ ایک لمیٹڈ آپریشن ہے۔ تو ایک تو صدر ٹرمپ یہ نہیں چاہتے کہ دوبارہ جو ہے وہ سیز فائر ختم ہو اور انہیں کانگریس کے پاس جانا پڑے، کیونکہ دیکھیں پچھلے جمعے کو مئی 1 سے وہ 60 دن کی جو ڈیڈ لائن ہے گزر چکی ہے، جس کے بعد ایک امریکی صدر کو کانگریس کے پاس جانا پڑتا ہے اجازت لینے کے لیے کہ یہ جنگ جاری رکھی جا سکتی ہے یا نہیں۔ حالانکہ صدر ٹرمپ کا اور ان کی کیبنٹ کا کہنا یہ ہے کہ انہیں کانگریس کے پاس جانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جنگ بندی ہو چکی ہے۔ تو ایک تو ڈومیسٹک پالیٹکس ہو گئی، دوسری انٹرنیشنل پالیٹکس، جس میں تجزیہ یہ کیا جا رہا ہے، اور اگر آپ ایران کی طرف سے آنے والی سٹیٹمنٹس بھی دیکھیں جس میں کہ ان کے وزیر خارجہ نے if I'm not wrong کہا کہ بھئی صدر ٹرمپ کو چاہیے کہ جو دوسرے لوگوں کے بہکاوے میں آ کر جنگ بندی ختم نہ کریں اور دوبارہ جنگ کی طرف نہ جائیں، تو اس سے انڈیا یہ مل رہا ہے کہ امریکہ اور ایران دوبارہ جنگ شروع نہیں کرنا چاہتے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو ایک لیول سے نیچے رکھنا چاہتے ہیں، ایک تھریش ہولڈ سے نیچے، کیونکہ شاید دونوں کے فیور میں نہیں ہے کہ یہ دوبارہ باقاعدہ جنگ شروع ہو جائے۔ تو یہ واشنگٹن میں ایک یہ ہے، لیکن ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ جمعرات کو ایک جو وار پاورز ریزولوشن پہ جو لیٹسٹ ووٹ تھا اس میں 47-50 یعنی صرف 3 ووٹوں کا فرق تھا، اور 2 ریپبلکن سینیٹرز جو ہیں انہوں نے بھی ڈیموکریٹس کے ساتھ ووٹ دیا۔ تو اس وقت بہت ٹائٹ سچویشن ہے امریکہ میں۔ اس جنگ کو ڈومیسٹک پالیٹکس میں جو آنے والے انتخابات ہیں اس کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، اور ریپبلکنز بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جلدی وائنڈ اپ ہو جائے، جلدی ختم ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتے کہ وہ انتخابات میں جائیں اور انہیں یہ کہنا پڑے کہ ہاں یہ جنگ جاری ہے اور اس کی وجہ سے امریکہ میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ لیکن اسٹے ود می، رکیے گا میرے ساتھ، میں ذرا پروفیسر نعیم ظفر سے بات کرنا چاہوں گا، لائن پر موجود ہے۔ پروفیسر صاحب، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہم نے جب پہلے آپس میں بات کی تھی تو اس وقت حالات تو کچھ اور تھے، اب کوئی زیادہ تبدیل نہیں ہوئے، لیکن برابر میں امریکہ سیز فائر کو توڑے بغیر ایک اور آپریشن بھی شروع کر چکا ہے، اور اصرار کر رہا ہے کہ اس آپریشن کے اثرات ایسے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے مطابق کہ ایران سفید جھنڈا لہرانے کے بالکل قریب ہے۔ تو آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ ابھی تک جو حالات بنے ہیں، کیا واقعتاً ایران کو اس نقطے پر لانے میں معاونت کر رہے ہیں جس کا ذکر ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے؟ یہ بات نے جو پہلے کی تھی صحیح ہے، یہ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، ڈپلومیسی پیچھے ہو رہی ہے بیہائنڈ دا کلوز ڈورز۔ ڈونلڈ ٹرمپ وانٹس ٹو ہیو اے سیٹلمنٹ تاکہ وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دے کہ میں نے جیت گیا ہوں یہ جنگ۔ تو اس کی ریڈ لائن صرف ایک رہ گئی ہے کہ کسی طرح سے نیوکلیئر جو پاور ہے اس کو میں کہہ ہوں کہ اس کے ہتھیار نہیں ہوں گے، نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہوں گے، لیکن اس کی پرائس جو دینے کو تیار ہے وہ کافی زیادہ
سب سینکشن ہٹ جائیں, سب ایسے انفریز ہو جائیں, ان کو کچھ ٹول بھی کلیکٹ کرنے دیں ہرمز سے تاکہ وہ ری بلڈ کر دیں اپنے ملک کو. وہ سب باتیں بیہائنڈ دا سین ہو رہی ہیں. تو یہ سوات جھنڈے کی جو بات کر رہے ہیں, دس از ٹو پلیز دا آڈینس. دیکھیں اس کی آپ سب ٹیکسٹ کیا ہے, سب ٹیکسٹ دھمکیاں دینا کم کر دی ہیں اس نے, اور اب جھنڈے کی سفید جھنڈے کی باتیں کر رہا ہے. تو ایران میں بھی اس پروگرس ہو رہی ہے, وہ اپنے آپ کے ہارڈ لائنرز کو IRGC کو آن دا سیم پیج لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں اور ہمارے پرائم منسٹر ہیں اسی پہ کوشش کر رہے ہیں کہ سب لوگ ایک ملک میں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کوئی اگریمنٹ کر لیں تاکہ بات آگے بڑھ سکے. ایران کو پتا ہے کہ وہ ملیٹریلی نہیں جیت سکتا اس کے خلاف, اس کو سیٹلمنٹ تو کرنی ہے. کوشچن ہے کیا سیٹلمنٹ ہو, کیا کلازز ہوں, کیا پرائز پی دی جائے. تو ہم ویری ہوپ فل کہ اگلے 4 ہفتے میں یا 6 ہفتے میں کوئی نہ کوئی سگنیچر تک ان سب بات آ جائے گی, اور موسٹ لائکلی اسلام آباد میں بات آئے گی. لیکن اس پازیٹیو نیوز, اٹس ناٹ نیگیٹو نیوز, کیونکہ دھمکیاں کم ہو گئی ہیں اور اس کی لینگویج چینج ہو گئی ہے ٹو مور امن والی. یہ بڑی دلچسپ انٹرپریٹیشن ہے آپ کی. عائشہ میں اگر آپ کے پاس واپس آؤں, اندرونی معاملات کا بھی ہمیں ذکر کرنا چاہیے جس سے آپ نے بات کا آغاز کیا تھا. پروفیسر صاحب نے اس کو انڈورس کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کے بارے میں جو سرویز آ رہے ہیں, ایک فیبرری میں سروے آیا تھا اور ایک حالیہ سروے ہے, اس میں تو جو میجورٹی ہے امریکیوں کی وہ تو اس تشویش میں مبتلا ہے کہ یہ ہی از لوزنگ اٹ. آپ کے خیال میں ان سرویز کی کوئی اہمیت ہے جس میں میجورٹی امریکنز کی یہ بتاتی ہوئی نظر آتی ہے یا پریشان نظر آتی ہے کہ ان کے صدر کا ذہنی توازن جو ہے وہ بگڑ رہا ہے یا بگڑ چکا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ صدر ٹرمپ سے یہ سوال پوچھیں گے تو وہ تو یہ کہیں گے کہ ان کی وہ ہی ایسز دوز ٹیسٹس, کہ وہ ان میں ڈاکٹروں کے جو بھی ٹیسٹ ہیں ان میں بڑے اچھے طریقے سے پاس ہوتے ہیں. لیکن جو پولز ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا وہ بالکل اپنی جگہ ہیں. لیکن 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی جو نومبر میں الیکشنز ہیں یہ کانگریس کے الیکشنز ہیں, پریزیڈنسی کے الیکشنز نہیں ہیں, تو اس میں صدر ٹرمپ ڈائریکٹلی آن دا بیلٹ نہیں ہیں. تو اگرچہ ایک ڈفرینٹ کانگریس آنے سے ان کے ایجنڈے کو فرق پڑے گا, لیکن ابھی کل ہی میں نیو یارک ٹائمز کی ایک سٹوری پڑھ رہی تھی کہ جو وائٹ ہاؤس کے لائرز ہیں وہ تیار کر رہے ہیں اپنے تیاری کر رہے ہیں کہ اگر انہیں ایک ڈیموکریٹک کانگریس کے ساتھ کام کرنا پڑے یا ڈیل کرنا پڑے تو وہ کیسے کریں گے. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سٹیکس صدر ٹرمپ کے لیے ہیں, لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں جو انڈیویجول جو کانگریس اور سینٹ کے ممبرز ہیں جو بیلٹ پر ہیں. جو دوسری بات آپ نے کہی کہ جو ان کی اپروول ریٹنگ کی, تو اس میں 2-3 چیزیں یہ ہیں کہ ابھی 6 مہینے ہیں الیکشنز میں, اور صدر ٹرمپ تو اگلا الیکشن نہیں لڑ سکتے کیونکہ امریکی آئین کے مطابق. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی جس دن یہ ایران کی جنگ ختم ہوئی تو یہ تیل کی قیمتیں انگریزی میں انہوں نے کہا ول ڈراپ لائک اے راک, کہ وہ زمین پہ گر جائیں گی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اکانومی آلریڈی امریکہ کی ترقی کر رہی ہے. تو کم از کم ان کے بیانات سے یہ لگتا ہے کہ وہ اتنے جو ہے وہ پریشان نہیں ہیں جتنے کہ انڈیویجول جو کانگریس اور سینٹ کے ممبرز ہیں وہ پریشان ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے انٹرنیشنل بات کی, اس میں ایک یہ ٹائمر بھی یاد رکھیے کہ اس میں ایک ٹائمر اور بھی چل رہا ہے, کیونکہ جو ٹینکرز اور جو چیزیں وہاں پھنسی ہوئی ہیں وہ بہت سارے ملکوں کی ہیں اور ان کی اکانومیز کو بہت فرق پڑ رہا ہے. تو اگر امریکہ کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ 2 شپس وہاں سے اس نے پاس کروا دیں, تو اگر ایک آدھ اور شپ پاس ہو گئی تو شاید جو دوسرے کمپنیز جن کے ٹینکرز وہاں پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ لگے کہ ہم بھی یہ رسک لے سکتے ہیں. اس میں یاد رکھیں کچھ بہت چھوٹی کمپنیاں بھی ہوں گی جن کی پوری شپس 2 یا 3 ہوں گی, ان کے بزنس کا بہت بڑا دار و مدار اس شپ پہ ہوگا جو وہاں پھنسی ہوئی ہے, تو اس لیے ان کو جلدی بھی ہوگی کیونکہ ان کا بزنس ڈوب سکتا ہے. تو یہ ایک نیگوشیشن ٹیبل پہ آنے کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایک پتہ ہوگا جو کہ امریکہ چاہ رہا ہے, کیونکہ پچھلی دفعہ جب نیگوشیشن ٹیبل پہ آئے تھے ایران اور امریکہ تو آبنائے ہرمز سب سے بڑی چیز تھی. اس وقت امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ جب وہ اگلی دفعہ مذاکرات کی بیس پہ بیٹھے تو بات ایران کے ایٹمی پروگرام پر ہو, آبنائے ہرمز پر اتنا زیادہ فوکس نہ ہو. تو وہ جو ایران کے ہاتھ میں ایک پتہ ہے جو پچھلی دفعہ بہت سٹرونگ تھا, اس کو بھی تھوڑا کمزور کرنا چاہ رہا ہے. پروفیسر صاحب اگر میں کوئکلی آپ کے پاس آؤں, اور صادق ایسپرٹ جو TRT کو ریپرزینٹ کرتے ہیں واشنگٹن سے, وائٹ ہاؤس کی بیٹ ہے ان کی, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ٹائمر کا ذکر کیا ابھی,
تو یہ جو ٹائم لائن ہے اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. آپ کے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کٹ آف پوائنٹ کیا ہوگا کہ اس سے پہلے اس کو ہر حال میں ڈیل کرنی ہے؟ قریب نہیں ہے. باقی ملکوں کا کٹ آف پوائنٹ زیادہ پہلے آتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ تو اس کو جولائی اگست تک بھی برداشت کر سکتا ہے, لیکن باقی جو ملک ہیں, کیونکہ تیل جو نکلتا ہے یہاں سے کہاں جاتا ہے؟ چائنا جاتا ہے, ساؤتھ کوریا جاتا ہے, جاپان جاتا ہے, ان کو بہت پریشر ہے. تو وہاں سے ڈپلومیٹک پریشر آیا کہ ہماری اکانومی میں بہت زیادہ فرق پڑے گا, اس کو جلدی ریزالو کرو. ایون ادر کنٹری جو ہیں, ملیشیا, فلپینز, انڈیا, ان کا آئل پھنسا ہوا ہے. ان کے جو ابھی تک وہ ریزرو پہ چل رہے تھے, اب ریزرو ختم ہونے والے ہیں. ایران کا بھی بہت چکر ہے, کیونکہ اگر اس کے خرگ آئلینڈ میں جس کی کیپیسٹی تھی 40 ملین بیرل کی تھی, وہ تقریباً اب مزید جگہ نہیں رہی. تو دے ہیو ٹو شٹ ڈاؤن دیئر آئل فیلڈ. اگر آپ آئل فیلڈ کو شٹ ڈاؤن کر دو, دوبارہ ریچ اسٹارٹ کرنے میں کافی مہینے لگتے ہیں. سو پین is being felt by Iran and other countries more than America. So that's why Donald Trump is playing his card in a cool way. He's not in a hurry. Other countries are in a hurry. So اس وجہ سے موٹیویشن ہے. تو that's why I think اگلے 4 ہفتے کے اندر کچھ نہ کچھ موومنٹ ہوگی. میں اگر طلعت اس میں ایک پوائنٹ اور ایڈ صادق جی طلعت اگر آپ اجازت دیں ایک پوائنٹ اور ایڈ کر دوں کہ ایک نیا ایلیمنٹ اس میں یہ ہے کہ آج یعنی منگل سے سیکیورٹی کاؤنسل میں بحرین اور امریکہ کی ایک قرارداد پیش ہو رہی ہے. یہ آبنائے ہرمز کو جو ان کے بقول ایران نے بلاک کر رکھا ہے اس کے حساب سے کہ اس میں شپنگ کھولنے کے لیے. تو اگر اور جو ہے اس میں اگر باقی ملکوں کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے, جو آج صبح کی پریس کانفرنس تھی پیٹ ہیگسیٹ کی, انہوں نے بار بار کہا کہ یہ ایک لمیٹڈ آپریشن ہے اور ہم اس کو کھول دیں گے, آپ کے لیے محفوظ بنا دیں گے, پھر باقی دنیا اس کو ٹیک اوور کر لے, ہم اس کو جاری نہیں رکھیں گے. تو یہ جو یونائٹڈ نیشنز میں قرارداد آج پیش ہو رہی ہے ریزولوشن, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوگی, کیونکہ دیکھیں باقی ملکوں کا جو ہے وہ اس میں سٹیک بھی بہت زیادہ ہے, ان کی اکانومیز بہت زیادہ سفر کر رہی ہیں. جی بالکل, پروفیسر نے یہی بات کی کہ باقی ممالک کا جو دباؤ ہے اور ان کا جو سٹیک ہے وہ کافی ہے. صادق بہت شکریہ ویٹ کرنے کا. یہ فرمائیے گا لیٹسٹ کیا ہے واشنگٹن سے؟ ابھی پروفیسر فرما رہے تھے کہ 4 ویکس ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ زیادہ تکلیف برداشت کر سکتا ہے, دوسرے ممالک کا پریشر بہرحال بہت زیادہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ اگلے 4 ہفتے میں نکل سکتا ہے؟ جی طلعت صاحب السلام علیکم. یہاں پہ جو ہمیں فیلنگ آ رہی ہے وائٹ ہاؤس سے, یہ چند ہفتوں کے لیے یہ جو اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے برداشت کر سکتے ہیں. آئی تھنک ابھی جو چند گھنٹے پہلے پیٹ ہیگسیت اور جنرل کین کی پریس کانفرنس ہوئی یہاں پہ, اس سے بھی یہی نکل کے آیا کہ امریکہ از ولنگ ٹو ویٹ اٹ آؤٹ فار اے فیو ویکس. اور پروفیسر صاحب صحیح فرما رہے تھے, میرے خیال سے امریکہ کا جو یہاں پہ ایپیٹائٹ ہے ان کا ٹو کیری اٹ آن فار another 1 month, maybe slightly less than a month, but ابھی اگلے 2 گھنٹے میں مارکو روبیو جو ہے وہ پریس سے مخاطب ہوں گے and he is going to tell us more on this. بٹ ابھی جو ہے فیل یہی ہے رہی کہ اسٹیل میٹ سا ہو رکھا ہے, اور جو ٹرمپ نے آپریشن فریڈم کا آغاز کرا تھا اس کا کچھ زیادہ اثر نہیں ہو رہا ہے. there has been not too many ships that have passed the Strait of Hormuz, and it looks like کہ جو یہ نیا سسٹم کل سے لاگو ہو گیا تھا وہ شاید اتنا سکسیسفل نہیں لگ رہا ہے. ابھی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا صادق کہ وائٹ ہاؤس نے ایران کو پہلے وارن کر دیا تھا کہ ہم جو اپنا آپریشن شروع کر رہے ہیں تو ہماری شپس کے اوپر آپ نے اٹیک نہیں کرنا, جس سے مراد یہ ہے, یہ تو کہنے کو تو وارننگ ہے لیکن مراد یہ ہے کہ واشنگٹن بھی نہیں چاہتا اور ایران بھی نہیں چاہتا کہ ایسکلیشن ہو, مزید حالات خراب ہو. ایران کی طرف سے جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نیا سسٹم شروع کیا ہے کہ وہ ای میل کرتے ہیں اور ای میل کا جواب آتا ہے جن جہازوں کے ساتھ جنہوں نے پاس کرنا ہوتا ہے, اس میں پھر ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس راستے سے جانا ہے, تو باقاعدہ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے کیسے گزرنا ہے. سو ان اے وے کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ ایسا ہمیں لگ رہا ہے آبنائے ہرمز کے اوپر کہ خاص حد سے آگے معاملات نہ خرابی کی طرف جائیں. جی طلعت صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہاں پہ میرے خیال سے ابھی تھریش ہولڈ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تھریش ہولڈ تھوڑا سا لوور اینڈ پہ رہے, اور میرے خیال سے جو ہمیں یہاں پہ
ان کے بیانات سے ہم نکال کے اس میں نچوڑ ہمارا یہ ہے کہ آئی تھنک مور دین دا ایرانیئنز امریکنز وانٹ نو ہاسٹیلٹیز ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. یہ آپ کا کہنا بالکل بجا ہے. وائٹ ہاؤس نے جو کل انہوں نے آپریشن فریڈم لانچ کرا اس سے پہلے ایرانیئنز کو انفارملی یہ بتا دیا تھا, آئی تھنک وایا پاکستان دے ور ٹولڈ پرہیپس دیٹ کہ ایسے ہم امپلیمنٹ کرنے والے, جس سے پہلے بفور پریزیڈنٹ ٹرمپ ایون سیڈ اٹ ٹو دا پریس ہیئر اینڈ ٹویٹڈ آؤٹ, اس سے پہلے ایران کو یہ واقفیت تھی کہ امریکہ یہ آپریشن فریڈم لانچ کر رہا ہے, اور مراد یہی ہے کہ جو رسک فیکٹر ہے وہ تھوڑا سا لوور اینڈ پہ رہے. اور کل سے جو اٹیکس ہے, جو اسٹرنگ آف اٹیکس ہے, وہ ایران کی طرف سے ہی آئے ہیں. امریکہ کی طرف سے بالکل کوشش ہو رہی ہے کہ کم ہو, اور جو ایک امریکن فلیگ شپ بھی وہاں سے نکلا اس پہ بھی کچھ ایران کی طرف سے کچھ مطلب حملہ نہیں ہوا تھا بالکل ایک طرف سے, لیکن ان کو وارننگ شاٹس اس کی طرف آئی تھی. امریکہ نے اس کا رسپونڈ نہیں کرا. تو میرے خیال سے یہاں سے یہ ہے کہ میسج جو جاری ہے کہ دے وانٹ ٹو کیپ اٹ آن دا لوور اینڈ. بہت شکریہ اسد ایک آپ کا, پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ, عائشہ آپ کا بھی شکریہ. ناظرین, امریکہ سے ہم آپ کو سراف سے معلومات فراہم کر رہے تھے کہ معاملہ کہاں پر کھڑا ہے. معاملہ یہاں پر کھڑا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا خیال ہے کہ وہ ایران کے ساتھ معاملات کو 4 ہفتے کے اندر طے کر سکتا ہے, وہ درد برداشت کر سکتا ہے. ایران بھی امریکہ کو وارننگز دیتا ہے, یو اے کے اوپر حملے کرتا ہے, لیکن امریکہ کے ساتھ مڈ بھیڑ براہ راست نہیں کرنا چاہتا, تو اس کو ایک کلاسک سٹیل میٹ کی سچویشن کہتے ہیں. بہرحال پاکستان جیسے ممالک اور ہماری اکانومیز اس سٹیل میٹ کے اندر پھنسی ہوئی ہیں. ہمارے پاس اس قسم کا اکنامک بینڈ وڈتھ نہیں ہے کہ ہم اس کرائسس کو طول پکڑتے ہوئے دیکھیں, لیکن نہ ہی ہم امن کی طرف جو محرکات ہیں ان کو تیز کر سکتے ہیں. قیمت بہرحال ہم ادا کر رہے ہیں, اور قیمت ادا کرنے پر احتجاج بھی ہو رہے ہیں. تو پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو جو تاجران ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو لے کے دیں گے. ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن آپ نے ختم نہیں کیا تو پھر ہم لاک ڈاؤن کو خود ہی ختم کر دیں گے اور دکانیں اپنی مرضی سے بند کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ابنائے ہرمز کی جنگ چلتی رہے گی, اور ملکوں کے اندر مختلف قسم کی چھوٹی چھوٹی جنگیں چل رہی ہیں جو بڑی جنگ سے منسلک ہے, اور جنگ ہے کہ ہم نے بزنس کیسے کرنا ہے. ہمارے پاس کاشف چودھری صاحب موجود ہیں, صدر ہیں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان, ان کا بہت شکریہ. خواجہ محبوب الرحمان صاحب صدر ہیں پاکستان بزنس فورم کے, دونوں کا شکریہ جی. کاشف صاحب, یہ جو پریس کانفرنس آج ہوئی ہے تاجران کی تنظیم کی, اس میں کہا گیا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا ڈرامہ فوری ختم کیا جائے. 3 دن بعد سمارٹ لاک ڈاؤن خود ختم کریں گے, نتائج کی ذمہ دار حکومت ہوگی. تو یہ درست بیان ہے جو میں نے پڑھا جو آج تاجران کی طرف سے آیا؟ جی یہ بالکل درست گزارش ہم نے کی ہے. یہ تو دھمکی ہے, گزارش کی طرح. یہ دیکھیے, جب بجلی کی قلت کے نام پر سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تو تاجروں نے ملک کی خاطر اور عالمی حالات کے تناظر میں اس کو قبول کیا اور حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. اس کے بعد شہر اسلام آباد اور راولپنڈی کو مذاکرات کے دوران یہاں پر 12-13 دن کے لیے کاروبار بند رکھے گئے, تو ہم نے راولپنڈی اسلام آباد کے تاجروں نے اس کے لیے بھی قربانی دی. ملک و قوم کی خاطر تاجر ہمیشہ قربانی دیتا ہے, لیکن اب بجلی کی قلت بھی ملک کے اندر نہیں. 45,000 میگا واٹ کی انسٹالڈ کیپیسٹی ہمارے پاس موجود ہے. اگر بجلی کی پروڈکشن کم کی جا رہی ہے پن بجلی کی آئی پی پیز کے ان شیشناگز کو پالنے کے لیے, تو اس کے اندر تو تاجروں یا عوام کا کوئی قصور نہیں ہے. آئی پی پیز کے اگر معاہدے ریویو نہیں کیے جا رہے, اور دوسری بات ہے کہ پٹرول کی تو ابھی کوئی قلت نہیں. ابنائے ہرمز سے پاکستان کا تیل وہ تو مسلسل سپلائی جاری ہے. تو ایسے حالات کے اندر جب ایران میں لاک ڈاؤن نہیں ہے, جب دنیا میں کہیں اور لاک ڈاؤن نہیں ہے, تو آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے؟ اور آپ دیکھیے کہ سیاحتی مقامات ہیں ہمارے, 4 مہینے کا وہاں پر سیزن ہوتا ہے. وہاں پر لاک ڈاؤن کے نتیجے میں پورا سال جو تاجر اپنا سامان اکٹھا کرتے ہیں, دکانوں کے کرائے, ہوٹلز کے کرائے, وہ کیسے اس کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ اس لیے مری کے اندر گزشتہ کل سے لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کے حوالے سے ہڑتال جاری ہے, جو کل بھی رہی اور آج بھی رہی.
ابھی شدید گرمی ہے ملک کے اندر، اور گرمی کے دنوں کے اندر لوگ شام کے اوقات میں باہر نکلتے ہیں. آگے عید سیزن آنے والا ہے، عید کی خریداری گزشتہ عید پر بھی نہیں ہو سکی، تاجروں کے سٹاک پڑے رہے، تاجر دکانوں کے کرائے نہیں دے پا رہے، بجلی کے بل نہیں دے پا رہے، گھروں کے اخراجات پورے نہیں کر پا رہے. تو آخر تاجر جو ہے وہ کیسے سروائیو کرے؟ اب یہ تو کوئی حل نہیں ہے نا کہ کاروبار بند کر دیے جائیں، صنعتیں بند کر دی جائیں، بجلی بند کر دی جائے. آپ نے لاک ڈاؤن کیسے ختم کریں گے؟ خود ہی ختم کر دیں گے آپ؟ خود ہی دکانیں کھولی رکھیں گی؟ پولیس آئے گی، انتظامیہ آئے گی، وہ بند کر دے گی، لڑائی ہوگی، یہی ہوگا نا؟ طلعت صاحب، پہلے تو ہم اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے شٹر ڈاؤن کرتے ہوتے تھے. اب ایک الٹا کام ہے اس وقت کہ حکومت شٹر بند کروانا چاہتی ہے اور ہم شٹر کھولنا چاہتے ہیں. ہم اس ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے شٹر کھولنا چاہتے ہیں، اپنے تاجر کو بچانے کے لیے شٹر کھولنا چاہتے ہیں. تو ہم تو حکومت کو اب بھی گزارش کر رہے ہیں کہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مجبوری ہے تو ہمیں ٹیبل پر بیٹھ کر قائل کریں. 8 بجے کے اوقات کار کو 10 بجے کر دیں، اور کھانے پینے اور دیگر کاروباروں کے اوقات کار کو رات 12 بجے تک کر دیں. اور آپ اس وقت بھی دیکھیے کہ صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ سندھ میں اوقات کار اور ہیں، پنجاب، بلوچستان اور وفاق کے اندر اوقات کار اور ہیں. تو آخر کیا وجہ ہے؟ کیا سندھ اور خیبر پختونخوا کے اندر زیادہ بجلی دستیاب ہے جو پنجاب، بلوچستان اور وفاق میں دستیاب نہیں ہے؟ تو حکومت کے اندر تو خود کوارڈینیشن نہیں ہے صوبائی اور مرکز کی سطح پہ. چلیے میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں اسی معاملے کے اوپر کہ پھر اگلا لائے عمل کیا ہوگا. خواجہ صاحب کو میں انوالو کرنا چاہتا ہوں. خواجہ صاحب، آپ صدر ہیں پاکستان بزنس فورم کے. یہ فورم پاکستان کے تمام بزنس انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آپ کا اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، پرائم مطالبہ کیا ہے حکومت سے؟ جی طلعت صاحب، بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو پاکستان بزنس فورم کی طرف سے آپریشن مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ہم نے کوئی بجٹ کی پرپوزلز کے لیے بھی حکومت کو کافی ریکویسٹ کی ہے، لیٹرز بھی لکھے ہیں. اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ واقعی کاشف صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ کاروباری لوگ اس وقت بہت پریشان ہیں اور ان کا بالکل ڈپریسڈ ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ کاروباری لوگ اس وقت بہت ڈپریسڈ ہو چکے ہیں، اور حکومت وقت کو اس کا احساس کرنا چاہیے. انہوں نے ٹائمنگ کے بھی بڑا اچھا کام کیا، لاک ڈاؤن رول بھی کیا. میری ایک تجویز ہے کہ اس بجٹ میں جو FPR کے جو رولڈ ہیں ان میں امینڈمنٹ کی جائے. 37AA، 36A، 14A جو پچھلے بجٹ کے اندر جو انہوں نے مختلف جو نئے قانون کی، جس میں ہراسمنٹ کر کے کاروباری لوگوں کو اریسٹ کرنا اور وہ کرنا، اس کو مہربانی کر کے ختم کیا جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ کاروباری لوگوں کے ساتھ بیٹھ وہ آپ ٹیکس نہیں دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں آپ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. ہاں اچھا، صاحب آپ ٹیکس نہیں دیتے ہیں نا، آپ ٹیکس نہیں دیتے ہیں، رجسٹر نہیں کرتے ہیں. میں یاد کرتا ہوں نا 40 لاکھ، میرا ایک سجیشن ہے ہماری، اگر بھائی اتفاق کریں کہ 40 لاکھ شاپس ہیں، 4 ملین شاپس ہیں پورے پاکستان میں. آپ ہر کسی سے 10-10 ہزار روپیہ الیکٹریسٹی بل کے اندر ایک ٹیکس لینا شروع کرتا ہے، لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہونی چاہیے کہ پھر ان کو FPR کی کوئی آڈٹ یا ان کو دوبارہ تنگ نہیں کرنا چاہیے کسی قسم کا. یہ ایک مطلب یہ جو ان کا بار بار ٹیکس دینا تنگی تھوڑی ہے، ساری دنیا ٹیکس دیتی ہے، مڈل کلاس ٹیکس دیتی ہے، سورس پہ ڈیڈکٹ ہوتا ہے. آپ تاجر کمیونٹی سب سے کم ٹیکس دیتی ہے معذرت کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں کہ بیک بون آف دا اکانومی ہمارے ملک کی کاٹن تھی، جو 1,55,00,000 بیل سے ہم واپس ہو کے 5 ملین بیل پہ آ گئے ہیں. یہ کتنا، اس کے کیا وجہ ہے کہ کاٹن کے اوپر بھی GST ہے. اچھا، پھر اس کے بعد پھٹی جو زمیندار کی پیداوار ہے اس کے اوپر بنولے پر بھی GST ہے. اچھا، پھر اس کی اینیمل فیڈ بنتی ہے آئل کیک، اس پہ بھی GST ہے. یہ GST ختم کیے جائیں، ان کو کوئی فکس ٹیکس رجیم میں لایا جائے. پیٹرولیم کے بعد جو لارجسٹ امپورٹ بل ہے وہ ایڈیبل آئل کا ہے. آپ یہ دیکھیں ایڈیبل آئل کے اوپر اب جو ذمہ دار لوکل بیچارہ جو کاشت کرتا ہے، جس میں ریپ سیڈ سرسوں ہو گئی، سن فلاور ہو گیا، اس کو GST رجیم میں 17% GST، اتنی ہیوی اماؤنٹ کون پے کر سکتا ہے؟ آپ، ہم نے ایک تجویز پہلے بھی دی تھی، میں دوبارہ ایک تجویز دیتا ہوں، اس کو 3,000 روپے ٹن فکس کر دیں، اور یہ آپ کا ریونیو حکومت. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ حکومت کا بدقسمتی سے صرف اور صرف ایک ان کا فوکس ہوتا ہے کہ جی ہم نے ریونیو زیادہ اکٹھا کرنا ہے. اس پرپوزل سے ان کا ریونیو بھی 10 ٹائمز بڑھ جائے گا، اور یہ کہ اس میں کنڈیشن جو کہ یہ ہراسمنٹ فکس کر دیں. آپ فرما رہے ہیں فکس، ٹھیک ہے. FBR کی انوالومنٹ رہے گی نا جی. FBR اس کا کام ہی نہیں، FBR نہیں کلیکٹ کرنا ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس بندے کی سیل جو ہے وہ
وہ 5 کروڑ ہے ہفتے کی، اور جس بندے کی سیل ہے وہ 70,000 ہے، ان کے بل کے اندر 10,000 روپے آ رہا، تو وہ تو ممکن نہیں ہے نا، تو اس کے مطابق ہی ہوگا جتنا وہ ٹرن اوور ہے. لیکن چلیں آپ اس کے اوپر آتے، کاشف صاحب واپس آئیے گا. تو اب آپ نے جو حد مقرر کی ہے کہ 3 دن کے اندر ہم نے لاک ڈاؤن خود ہی ختم کر دینا، میں ذرا ایک تصویر بنا رہا ہوں اپنے ذہن کے اندر، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ آپ دکانیں ساری کھول دیں گے پنجاب کے اندر اور اسلام آباد، کیا ہوگا؟ دیکھیے طلعت صاحب، اس وقت ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی 8 بجتے ہیں تو پنجاب کے اندر، وفاق کے اندر اور بلوچستان کے اندر پولیس اور انتظامیہ اس طرح چڑھ دوڑتی ہے جس طرح مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستانی فورسز نہتے کشمیریوں پر چڑھ دوڑتی ہیں. تذلیل کی جاتی ہے، جرمانے کیے جاتے ہیں، گرفتاریاں کی جاتی ہیں، اور 1 منٹ کے وقفے سے بھی اگر دکان بند ہو، 1 منٹ لیٹ ہو جائے، کوئی کسٹمر کھڑا ہو، تو جو حد تک آمیز رویہ ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اپنا پیسہ لگا کر کاروبار کرنے والے تاجر کی کس طرح تذلیل کی جا رہی ہے، کہیں پیرا فورس کے ذریعے، کہیں انتظامیہ ایسیز کے ذریعے، پولیس کے ذریعے. اور پولیس اہلکاروں کے لیے تو یہ منتھلی کا اور روزانہ دہاڑی لگانے کا ذریعہ بن چکا ہے. تو اب جب تاجر ویسے ہی تذلیل کروا رہا ہے، دکانیں بند بھی کرتا ہے اور ذلت بھی سہ رہا ہے، تو ہم دکانیں کھول دیں گے. جب ہم دکانیں کھول دیں گے تو یہ جو خطرہ موجود ہے کہ جگہ جگہ پہ لڑائی ہوگی یا انتظامیہ طاقت کے زور پر دکانیں بند کروانے کی کوشش کرے گی، تو ہم تو قانون پسند شہری ہیں. ہم ان آنے والے اداروں کے اہلکاروں کو کولڈ ڈرنکس بھی پلائیں گے، دودھ کی ٹھنڈی بوتلیں بھی پلائیں گے، ان کا استقبال کریں گے، ان کو فروٹ کھلائیں گے. ہم کوئی مزاحمت نہیں کریں گے، لیکن اپنے کاروبار کھلے رکھیں گے، اس لیے کہ میرا کاروبار، اس پر میرا اپنا پیسہ لگا ہوا ہے، میں خود محنت کرتا ہوں، میرا تاجر 18 گھنٹے کام کرتا ہے اور ریاست کو ٹیکس دیتا ہے، روزگار کے مواقع دیتا ہے. تو آخر کیوں ریاست جبراً دکانیں بند کروانا چاہتی ہے؟ پھر اگر انہوں نے آپ کا نیمبو سوڈا نہ پیا اور یہ اصرار کیا کہ آپ کو ہر حال میں دکان بند کرنی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے کچھ بھی نہیں کریں گے. 1.25 کروڑ تاجر ہے ملک کے اندر، اور ہر دکان کے اوپر 5 سے 7 لوگ کام بھی کرتے ہیں. تو اگر ریاست کے پاس اتنی جگہ ہے کہ وہ جیلیں بھر دے، تو ہم جیلیں جانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ گھروں میں فاقوں سے بہتر ہے کہ جیلوں کے اندر ریاست کم از کم سب کو کھانا تو کھلائے گی، سب کے لیے وہاں رہائش کا انتظام تو کرے گی، تو پھر اس کا انتظام کر لیں. ہم چاہتے ہیں مسائل کو حل کیا جائے، ہم الجھنا نہیں چاہتے، لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں. اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر تو مسلم لیگ کی حکومت رہی ہے، ہمیشہ ہے، اور پنجاب کا تاجر مسلم لیگ کے ساتھ رہا ہے. یہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ آخر کیوں بالخصوص پنجاب کا تاجر اس وقت اتنا رد عمل کے اندر اور اتنی اضطراب اور پریشانی کے اندر ہے، اور مجموعی طور پر ملک کا تاجر اس وقت کیوں پریشان ہے. یہ پریشانی تو حکومت نے دور کرنی ہے، مسائل کا حل نکالنا ہے، ٹیکسز کو منصفانہ کرنا ہے، کاروبار کے لیے مساویانہ ماحول مہیا کرنا ہے. یہ سارا کرنا، لیکن آپ نے جو گیند ہے میاں محمد نواز شریف کے کورٹ میں پھینک دی ہے، لیکن ماضی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو گیند آج کل ان کے کورٹ میں جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی، ادھر ہی پڑی رہتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ گیند واپس آتی ہے یا نہیں آتی. ہماری طرف سے ناظرین، آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.